السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو تیسری کلاس ہے اس میں کمپنی کی تشکیل کے بارے میں تفصیلات پڑھیں گے۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں جو ہے کمپنی کس طریقے سے قائم کی جائے گی، کمپنی کا قیام کس طریقے سے عمل میں لایا جائے گا، اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے فارمیشن آف اے کمپنی یعنی کہ کمپنی کی تشکیل، اس کا تعارف اور اس کے جو ہے تشکیل کس طریقے سے ہوگی اور تشکیل کے مراحل، اس میں کمپنی کا فروغ یعنی کہ بانیان کس طریقے سے، ان کے افعال کیا ہے، پروموٹرز کیسے ہوں گے اور کمپنی کا انکارپوریشن یا رجسٹریشن کیسے ہوگا، اس کے بعد جو ہے سرمایہ کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کمپنی کس طریقے سے قائم ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے کمپنی کی جو ہے تشکیل کا جو ہے تعارف۔ اس سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھے تھے کہ کمپنی کس طریقے سے جو ہے کمپنی کا تعلق کیا ہے، کمپنی سے ایکٹ کے تعلق سے جو ہے کمپنی کس طریقے سے قانونی اصول و ضوابط کے تحت جو ہے کمپنی قائم کی جاتی ہے، اس بارے میں ہم دیکھے تھے۔ اب جو ہے کمپنی کی تشکیل یعنی کمپنی کی جو ہے کس طریقے سے کمپنی شروع کی جائے گی، کمپنی کا آغاز کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ کمپنی کا ایک قانونی وجود ہے، یعنی جو بھی مشترکہ سرمایہ کمپنی ہے، جو سرمایہ کمپنی ہے اس کا ایک جو ہے قانونی وجود ہے، جس کو شکل دینے کے لیے چند دستاویزات تیار کرنا ہوتا ہے۔ کمپنی کو وجود میں لانے کے لیے انکارپوریشن کا طریقہ عمل یعنی پروسیس کا اپنانا ہوتا ہے۔ اس طریقہ عمل میں کئی قانونی اقدامات شامل ہیں۔ اس طریقہ عمل کو کمپنی کا تشکیل دینا یعنی فارمیشن آف اے کمپنی کہتے ہیں۔ یہاں پر کمپنی کی تشکیل کے لیے، کمپنی کے وجود میں لانے کے لیے کئی جو ہے کمپنی کو کے انکارپوریشن کے لیے کئی جو ہے پروسیس سے کمپنی کو گزرنا ہوتا ہے، کمپنی کو کئی جو ہے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے کئی طریقے، ان کو جو ہے کئی جو ہے قانونی اقدامات اپنائے جانے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے کئی جو ہے قانونی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس طریقۂ عمل کو کمپنی کی تشکیل یعنی کہ فارمیشن آف اے کمپنی کہتے ہیں۔ عام اصطلاحات میں کمپنی کی تشکیل سے مراد تمام ضوابط کی تکمیل کرتے ہوئے کمپنی کو قائم کرنا ہے۔ مطلب عام زبان میں اگر جو ہے ہم سمجھیں گے کہ کمپنی کیا ہے تو کمپنی جو ہے کمپنی کی تشکیل کیا ہے، تو کمپنی کی تشکیل مطلب کہ تمام کمپنی کو قائم کرنے کے لیے جو ہے اصول و ضوابط کو اپنانے چاہیے اور جتنے بھی جو ہے دستاویزات ہیں ان کو جو ہے پورے کرنے چاہیے، وہ جو ہے کمپنی کو جو ہے کی تشکیل دینا ہے، کمپنی کے فارمیشن آف اے کمپنی کہتے ہیں۔ کمپنی کی تشکیل کے جو شامل مراحل ہے وہ مراحل جو ہے درج ذیل ہیں۔ یہاں پر کمپنی کی جو تشکیل کے جو مراحل ہے، کمپنی جو تیار کی جاتی ان کے جو مراحل ہے، یہاں پر 4 جو ہے مراحل بتلائے گئے۔ 4 جو ہے مراحل یعنی کمپنی کو قانونی وجود میں لانے کے لیے 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے ایک کمپنی کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر کمپنی کی تشکیل کے لیے کمپنی کی جو ہے تشکیل کے مراحل جو ہے، نمبر 1 ہے پروموشن جس کو فروغ کہیں گے، دوسرا ہے انکارپوریشن یا رجسٹریشن، تیسرا ہے سرمایہ اکٹھا کرنا یعنی کہ جو ہے کاروبار آغاز کرنے کے لیے پیسوں کا اکٹھا کرنا، اور لاسٹ جو ہے کاروبار کا آغاز یعنی آغاز کاروبار۔ سب سے پہلے جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سرمایہ جو ہے کمپنی کا اکٹھا کیا جاتا اور کس طریقے سے جو ہے کمپنی کو کا فارمیشن کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے جو ہے کمپنی کے فارمیشن کا سب سے پہلا مرحلہ ہے پروموشن۔ پروموشن یعنی کہ کمپنی کی تشکیل کا پہلا مرحلہ پروموشن ہے یعنی فروغ ہے۔ اس میں کسی کاروبار کے موقع کی سوچ اور اس کے خیال کی عملی شکل دینے کے لیے کاروبار کے فراہم سہولتوں سے استفادہ کرتے ہوئے کمپنی قائم کرنے کے لیے درکار اقدامات کرنا شامل ہے۔
यहाँ पर سب سے پہلے جو ہے جب کمپنی شروع کی جاتی ہے، کمپنی کا آغاز ہوتا ہے، تو ان آغاز کے لیے سب سے پہلے جو ہے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ پروموشن کا ہوتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے عملی خیال، عملی سوچ، پہلا جو ہے جو خیال جس کے دماغ میں آتا ہے کہ کمپنی کا آغاز کریں، اس کو پروموشن کہتے ہیں. اور جو اس طریقے کی سوچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کمپنی کو قیام عملی جو ہے شکل دیتے ہیں، تو وہ اس سے لوگوں کو جو ہے پروموٹرس میں بانی کہتے ہیں. نمبر 2 ہے انکارپوریشن یا رجسٹریشن. کمپنی کا جو انکارپوریشن ہے، رجسٹریشن ہے، اس کے جو ہے طریقے ہوتے ہیں. ان طریقوں سے جو ہے ان کو رجسٹریشن کروایا جاتا. جیسا کہ انکارپوریشن سے مراد ایک قانوناً جائز اور مستند کارپوریشن یا کمپنی کی شکل دینا. انکارپوریشن کا مطلب جو ہے کمپنی کو ایک قانونی شکل دینا، کمپنی کو جو ہے ایک قانونی جو ہے اس کا ایک مستند طریقے سے جو ہے اس کو ایک انکارپوریٹ کرنا، شروع کرنا، کمپنی کو جو ہے انکارپوریشن کہلاتا ہے یا رجسٹریشن کہلاتا ہے. اس شکل میں دی ہوئی کمپنیز ایکٹ 2013 کے مطابق یا اس کے کسی جدید ترین ترمیم کے مطابق درج رجسٹر کمپنی ہوتی ہے. یعنی کہ کمپنیز ایکٹ 2013 کے مطابق کسی بھی کمپنی کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہوتا ہے. صرف درج رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہی اور سرٹیفکیٹ انکارپوریشن حاصل کرنے کے بعد ہی کمپنی کا وجود حاصل ہوتا ہے. انکارپوریٹڈ کمپنی کو رجسٹرڈ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے پاس کارپوریٹ نشان شناخت یعنی کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی نمبر یعنی CIN نمبر حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی کمپنی کو کمپنیز رجسٹریشن آفس میں جا کر سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل کرنا ہوتا ہے. رجسٹرڈ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے پاس جا کر اس کو انکارپوریٹ کروانا پڑتا ہے. کمپنی کو انکارپوریٹ کروانے کے بعد ایک جو ہے نمبر ملتا ہے CIN نمبر، کارپوریٹڈ آئیڈینٹی نمبر ملتا ہے. وہ آئیڈینٹی نمبر حاصل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دیا جاتا ہے. وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل کرنے کے بعد ہی جو ہے کمپنی کو جو ہے یہاں پر کمپنی کا آغاز ہوتا ہے. کمپنی کا وجود عمل میں آتا ہے. اس سے پہلے جو ہے کمپنی جو ہے قائم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کمپنیز ایکٹ 2013 کے مطابق جوائنٹ اسٹاک رجسٹرار کے پاس سے جو ہے حاصل نہ کیا جائے. اس وقت تک کمپنی کا وجود عمل میں نہیں آتا. نمبر 3 ہے سرمایہ اکٹھا کرنا. عوامی کمپنی کو اپنے حصص یعنی اپنے فنڈز حصص یعنی شیئرز اور خرچ یعنی ڈیبنچرز جاری کر کے عوام کے پاس سے اکٹھا کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کمپنی کے سرمایہ میں عوام کی شمولیت کے لیے کمپنی کو عوام میں ایک پراسپیکٹس یعنی کیفیت نامہ جاری کرنا اور دوسرے مختلف ضوابط کی تکمیل کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ ایسا عوامی کمپنی خانگی کمپنی کے بارے میں نہیں بتلایا جا رہا، بلکہ جو ہے صرف یہاں پر عوامی کمپنی کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ عوامی کمپنی کو جو فنڈز حاصل کیے جاتے، عوامی کمپنی کے پاس سے جو فنڈز حاصل کیے جاتے، عوام کے پاس سے جو حصص کی شکل میں یعنی شیئرز کی شکل میں یا خرچ یعنی ڈیبنچرز کی شکل میں جو ہے عوام کے پاس سے کمپنی پیسے اکٹھا کرتی ہے. پیسے اکٹھا کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے اکٹھا کرنے سے پہلے جو ہے کمپنی کے عوام کو جو ہے کمپنی سرمایہ کی شمولیت کے لیے عوام کو جو ہے کمپنی کو عوام کے لیے ایک کیفیت نامہ جسے پراسپیکٹس کہتے ہیں، پراسپیکٹس جاری کرنا ہوتا ہے. اور اس جاری کرنے کے بعد جو ہے دیگر ضوابط کو تکمیل کرنے کے بعد جو ہے سرمایہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے حصص یا ڈیبنچرز کو جاری کرنے کے بعد. نمبر 4 پوائنٹ ہے کاروبار کا آغاز. اس مرحلے میں کسی بھی کمپنی کو اپنی سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے رجسٹرار کے پاس کمپنی قانون کے مطابق ایک صداقت نامہ یعنی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کو آغاز کاروبار کا صداقت نامہ یعنی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کہتے ہیں. یعنی کمپنی یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد ہی اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہے. یعنی کاروبار آغاز کرنے کے لیے
بعض کمپنیاں جو بڑے کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے ایک صداقت نامہ، ایک سرٹیفکیٹ کمپنیز قانون کمپنی کے مطابق رجسٹرار کے پاس سے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس سرٹیفکیٹ کو آغاز کاروبار صداقت نامہ، سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کہتے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کے بعد ہی کمپنی اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہے. اب یہاں تک جو ہے یہاں تک کمپنی کے مراحل جو تھے، فروغ، پروموشن اور انکارپوریشن اور سرمایہ اکٹھا کرنا اور آغاز کے ڈیفینیشنز دیکھیں. ایک ایک کر کے جو ہے تفصیل سے کمپنی کا فروغ، اس کے بعد جو ہے اس کی تفصیلات، پھر پروموٹرز، ان کے افعال، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر تفصیلات جو ہے تفصیل سے دیکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے کمپنی کا فروغ یعنی کہ جو ہے پروموشن آف اے کمپنی دیکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے کمپنی کی تشکیل کا پہلا مرحلہ فروغ یعنی پروموشن ہے. اس مرحلے میں کاروبار کا مواقع کی شناخت کرنا یا خیال بنانا، اس خیال کے امکانات کا تجزیہ کرنا، متعلقہ معلومات کا اکٹھا کرنا اور اس کے خیال پر عمل آوری کے اقدامات شامل کرنا. پروموشن کے مرحلے کو یا کسی خیال پر بھی عمل آوری کا مرحلہ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے جو کمپنی کا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کام جو ہے کمپنی کا پروموشن ہے. پروموشن کے لیے کمپنی کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے کمپنی کے آغاز کرنے کا خیال ذہن میں آنا. پروموٹرز کے جو پروموٹرز ہوتے، جو بانی ہوتے کمپنی کے، ان کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ ایک کمپنی قائم کیے جائے. ان خیالات کا تجزیہ کرنا، معلومات اکٹھا کرنا کہ یہ کمپنی قائم کی جا سکتی ہے، اس کے معلومات اکٹھا کرنا، اس کے بعد ان خیال پر عمل آوری کے اقدامات شامل کرنا، یہ پروموشن ہے. اس میں 4 چیزیں بتائی گئی. ایک، سب سے پہلے خیال. دوسرا، وہ خیال کا امکانات ہو سکتا، یہ خیال جو ہے پورا کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تجزیہ. تیسرا، معلومات، متعلقہ جو بھی معلومات ہے اس کمپنی کے تعلق سے، اس کا انفارمیشن کا گیدر کرنا، اکٹھا کرنا. اور جو ہے لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ جو خیال آیا ان کو جو ہے اس پر عمل آوری کے اقدامات کرنا. یہ 4 چیزوں کو پروموشن کہتے ہیں. اب یہاں پر پروموشن کی تعریف جو ہے بیان کی گئی. الحج ہنی نے پروموشن کی تعریف یوں بیان کی: کارپوریٹ شکل کے تحت کسی کاروباری ادارے کو مالیے کی منصوبہ بندی اور تنظیم کاری کا طریقۂ عمل پروموشن. مطلب کہ الحج ہنی کے مطابق جب کمپنی کو جو ہے کارپوریٹ کی شکل دینا، کمپنی کی شکل دینے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں پر مالیے کی یعنی پیسے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ کی ضرورت ہے، اور تنظیم کاری یعنی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے عمل آوری کے لیے جو ہے پروموشن کی ضرورت ہے. یہ پروموشن ہے. گوتم اینڈ ڈگل کی تعریف جو ہے اس طریقے سے ہے: کاروبار کے قیام کے لیے خیال پیدا ہونے کے ساتھ پروموشن کا عمل شروع ہوتا ہے، اور ایک چالو ادارے کے طور پر سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے مکمل طرح تیار ہو جانے تک یہ عمل جاری رہتا ہے. دیکھیے گوتم اینڈ ڈگل کے جو تعریف ہے وہ ایک نہایت ہی سمپل انداز میں بیان کی گئی کہ جب خیال آ جاتا کاروبار شروع کرنے کا یا کمپنی شروع کرنے کا، تو وہاں سے جو ہے پروموشن شروع ہو جاتا. تو کمپنی شروع کرنے تک اور مکمل جو ہے کمپنی کا کام جاری رہنے تک جو ہے پروموشن کا کام چلتے رہتا. جیسا کہ یہ پروموشن کے مراحل ہیں، جیسا ایجاد خیال یعنی کہ نئی سوچ، نیا خیال، جس کو انوویشن بولیں گے. انوویشن کے طور پر جو ہے نئی سوچ کے طور پر جو ہے یہاں پر نئے خیال کی جو ہے نئے آئیڈیاز کے لا کر جو ہے ایک نیا جو ہے بزنس شروع کرنا، یہ جو ہے پروموشن کا پہلا مرحلہ ہے.
اس کے بعد تحقیقی تفصیلی تحقیق، یعنی کہ صرف جو ہے سوچ لیے، خیال کر لیے کہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے یہ پروموشن کیا جائے گا، کس طریقے سے شروع کی جائے گی، خیال کر لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے تفصیلی تحقیق کرنی پڑتی ہے، تفصیلی اس کے اوپر ریسرچ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے ایک کاروبار کو قیام کرنے کے بارے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب تحقیق کی جاتی ہے، تحقیق کے دوران اس کے تعلق سے مختلف جو ہے تفصیلات اکٹھا کرنے پڑتے ہیں، مختلف جو ہے جتنے بھی جو ہے مطلوبات ہے، ان مطلوبات کو جو ہے اکٹھا کرنا، یعنی انفارمیشن گیدر کرنا، جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن کو گیدر کرنا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کی جو ہے تجویز کو مالیہ فراہم، یعنی کہ جو بھی معلومات اکٹھا کر لیے، جو بھی انفارمیشن اکٹھا کر لیے، جو بھی ہے اس کی عمل آوری کے لیے پیسہ، مالیہ کی فراہمی کیسے ہو، پیسے کہاں سے جو ہے اکٹھا کرے، پیسے کہاں سے آئے، ان کے بارے میں جو ہے تفصیل سے جو ہے مالیہ کی فراہمی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پروموٹرس اور پروموٹرس کے افعال، یعنی بانی کون ہوتے اور ان کے جو ہے افعال، یعنی ان کے کام کیا ہے۔ پروموٹر وہ شخص ہے جو کمپنی کی تشکیل سے متعلق تمام ابتدائی افعال انجام دیتا ہے، یعنی سب سے پہلا شخص جو کمپنی کے بارے میں سوچتا ہے، کمپنی کے بارے میں جو آئیڈیا لگاتا ہے کہ کمپنی جو ہے قائم کرے، وہ شخص جو ہے بانی کہلاتا ہے، پروموٹر کہلاتا ہے۔ کمپنی کے معاملات پر نگرانی کرنے والے ابتدائی شخص کو پروموٹرز کہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کمپنی کے قیام کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمپنی کو وجود میں لانے اور انکارپوریٹ کرنے کے لیے درکار اور متعلقہ ابتدائی افعال اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ لوگ حصص سرمایہ یعنی شیئر کیپٹل اور خرچ سرمایہ یعنی لون کیپٹل اکٹھا کرنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اور کسی چالو کاروباری ادارے جس کو کمپنی کے زیر انتظام چلانا ہے حاصل کر لیتے ہیں، یا کمپنی کے زیر انتظام نئی کمپنی قائم کرنا ہو تو اس کے اثاثے اور ملکیتیں حاصل کرتے ہیں، اور اس مرحلے کی تکمیل کے بعد کمپنی کے انتظامیہ یعنی ڈائریکٹرز ہدایتکاروں کے ذریعے ایک مختلف نام سے آ جاتا ہے۔ ڈائریکٹرز عام طور پر پروموٹرز ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ڈائریکٹرز وہ لوگ ہوتے جو کمپنی شروع کرتے، جو پروموٹرز ہوتے وہی بعد میں جو ہے ڈائریکٹرز کی شکل میں کمپنی کے انتظامیہ کا کام کرتے۔ سب سے پہلے پیسہ اکٹھا کرتے، پیسہ لگاتے، قرضہ لیتے، قرضہ اکٹھا کرتے، یا پھر جو ہے مختلف جو ہے کام جو بھی کمپنی وجود میں لانے کے لیے وہ تمام کے تمام کام اپنے سر انجام دیتے۔ اس کے بعد کمپنی شروع کرتے، اور کمپنی کا انتظامیہ کے طور پر خود ہی ڈائریکٹرز یعنی ہدایتکار کے طور پر بنتے، اور جو ہے پروموٹرز ہی ڈائریکٹرز کے طور پر جو ہے کمپنی میں کام کرتے۔ یہ ڈائریکٹرز کے جو ہے افعال ہیں، افعال میں جو ہے یعنی پروموٹرز کے افعال ہے، افعال میں جو ہے یہاں پر پروموٹرز ایک کاروباری ادارے کو قائم کرنے کا خیال کو لے کر آگے بڑھتا ہے، وہ کاروبار کے مستقل امکانات کا اطمینان حاصل کرتا ہے اور تمام ابتدائی تحقیقات انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے خیال سے اتفاق کرنے والے اور کاروباری ادارے کی ذمہ داری بانٹ لینے والے مختلف افراد کو اجرا کرتا ہے۔ وہ مختلف دستاویزات تیار کرتا ہے اور کمپنی کو انکارپوریٹ کرتا ہے۔ پروموٹر کمپنی کے قیام کے لیے اور چالو رہنے کے لیے درکار سرمایہ اکٹھا کرتا ہے اور کمپنی کو چالو حالت میں لاتا ہے۔ وہ کمپنی کے لیے اثاثے حاصل کرنے کے واسطے فراہم کنندہ سے میثاق اگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے۔ یہ کمپنی کے پروموٹرز کے افعال ہے۔ اب ان کے اقسام میں بہت قسم کی جو ہے پروموٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ پیشہ ور پروموٹرز ہوتے، اتفاقی پروموٹرز ہوتے، مالیاتی پروموٹرز ہوتے، ادارہ جاتی پروموٹرز ہوتے، کارانداز پروموٹرز ہوتے۔ یہ الگ الگ جو ہے پروموٹرز الگ الگ جو ہے کام انجام دیتے ہیں۔ جیسا جو ہے پیشہ ور جو ہے جو ماہرین ہوتے، جو کمپنی تشکیل دیتے، وہ کل وقتی کام کرتے، مکمل جو ہے ان کا کام وہی ہوتا، یہ پروفیشنل پروموٹرز ہوتے ہیں۔ اور اتفاقی پروموٹرز یہ جو ہے کسی فرم میں جو ہے پروموٹرز کے طور پر جو ہے یہ ماہر نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے
ایسے ہی جو ہے پروموٹرز کے طور پر جو ہے کام کرنے کے لیے جو ہے یعنی فرم شروع کرتے ہیں. مالیاتی پروموٹرز جو ہے سیکیورٹیز میں پیسے لگاتے، پیسے لگا کے جو ہے مختلف جو ہے الگ الگ جو لوگ نئے نئے انٹرپرائز کی تشکیل لیتے ہیں وہ مالیاتی پروموٹرز ہوتے ہیں، پیسے لگا کے. اور ٹیکنیکل پروموٹرز جو ہے ٹیکنیکل کی بنیاد پر اپنے ماہرانہ صلاحیت، معلومات، تربیت کی بنیاد پر جو ہے ایک کمپنی کو شروع کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل پروموٹرز کہلاتے ہیں. ادارجات جو ہے یہاں پر یعنی ڈپارٹمنٹل پروموٹرز ہوتے ہیں یہاں پر، وہ جو ہے ٹیکنیکل مینیجرز یا انتظامی یا پروفیشنل یا فائنینشیل جو ہے مدد فراہم کرتے ہیں کمپنی کو، یہ ادارجات پروموٹرز ہوتے ہیں. کارانداز جو ہے یہ پروموٹرز جو ہے انٹرپرینورز کے طور پر جو ہے نئی جو ہے دماغ میں نئے آئیڈیاز کو لا کر نئی کمپنی کو تشکیل دیتے ہیں، یہ کارانداز پروموٹرز ہوتے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ جو مرحلہ ہے پروموشن کے بعد انکارپوریشن کا مرحلہ ہے. دوسرا جو مرحلہ ہوتا وہ انکارپوریشن کا ہوتا. چونکہ کمپنی کی جو ہے ایک مصنوعی شخص ہے تو اس کے جو ہے اس کے پاس رجسٹرڈ آف کمپنیز کے پاس رجسٹریشن کروانا لازمی ہوتا ہے. اور جب اس کا رجسٹریشن کروایا گیا جب ہی اس کا وجود عمل میں آتا. یہ ایک قانونی عمل ہے جس کے ذریعے سے انٹرپرائز کو قانونی لحاظ سے ایک علیحدہ شخص کی حیثیت سے شناخت حاصل ہوتی ہے. مشترکہ سرمایہ کمپنی، جوائنٹ اسٹاک کمپنی، چاہے وہ عوامی محدود کمپنی یا خالی محدود کمپنی ہو، انکارپوریشن کرانا ضروری ہوتا اور صداقت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوتا. سب سے پہلے جو ہے کمپنی کا نام رکھنے کے لیے جو ہے کمپنی کو جو ہے کمپنی کا کیا نام رکھا جائے اس کے لیے جو ہے کیونکہ کمپنی کا نام ہی رجسٹرڈ کروایا جاتا. کمپنی کا سب سے پہلے کمپنی کی انکارپوریشن کروانے کے لیے کمپنی کا نام رجسٹرڈ کروایا جاتا. کمپنی کو نام کی منظوری حاصل کرنے کے لیے درخواست دینا پڑتا. سب سے پہلے جو ہے نام یعنی کمپنی کا نام کیا رکھیں. کمپنی کا جو نام رکھا جاتا رجسٹرڈ آف کمپنی کے پاس پہلے درخواست پیش کرتے کہ یہ نام رکھا جا رہا. ایسا کوئی بھی نام جو پہلے سے ہی جو ہے ایمبلم اینڈ نیم ایکٹ 1950 کے تحت جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے، ایسا جو ہے نام نہیں رکھا جا سکتا. رجسٹرڈ کے پاس درخواست دینے کے بعد 14 دن کے اندر جو ہے نام کی منظوری دے دی جاتی ہے. یعنی اپنے کمپنی کا جو نام رکھ رہے ہم اس کی منظوری 14 دن کے اندر دی جاتی ہے. آئین انجمن تیار کرنا یعنی میمورنڈم آف ایسوسیشن تیار کرنا یعنی سب سے پہلا دستاویز ہے جو ہے بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے. اس کو جو ہے ضرورتاً جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دستاویز. اس کے بغیر کمپنی کا جو ہے وجود ناممکن ہے. تو لہٰذا کمپنی کا جو ہے آئین یا آئین انجمن یا کمپنی کا جو ہے تیار کرنا، میمورنڈم آف ایسوسیشن تیار کرنا نہایت ہی لازمی ہے. تو یہ جو ہے ایک دستاویز ہوتا جو ہے کمپنی کے مقصد کے لیے، احاطے کے لیے بیرونی افراد کمپنی میں جو پیسے لگاتے ہیں ان سے تعلق کو بیان کرنے کے لیے یہ دستاویز تیار کیا جاتا ہے. اس دستاویز میں جو ہے کمپنی کا اسٹامپ لگایا جاتا. کمپنی کے تمام اراکین کے دستخط یعنی کم سے کم 7 اراکین ہوتے ہیں. عوامی کمپنی اگر ہے تو 7 اراکین اور خانگی کمپنی ہے تو 2 اراکین کے دستخط ہونا. کم سے کم اراکین 7 کے یا 2 کے دستخط ہونا اور یہ جو ہے دستخط کے بعد جو ہے رجسٹرڈ آف کمپنی میں داخل کرنا. نیکسٹ قوانین انجمن جس کو ہم میمورنڈم آرٹیکل آف ایسوسیشن کہیں گے. یہ بھی دستاویز ہے جو کمپنی کے تمام داخلی انتظامیہ، مختلف قوانین، ضوابط، کمپنی کا کاروبار میں مالیہ کی ساخت وغیرہ شامل کرنے کے لیے یہ دستاویز، یہ ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے جس کو آرٹیکل آف ایسوسیشن بولتے ہیں. آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے تیار نہ کرنے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ کے ٹیبل اے شیڈول 1 میں دیے گئے نمونے یعنی ماڈل کلاس اپنانا ہوتا ہے. خانگی کمپنی جو ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن تیار نہیں بھی کر کے جو ہے وہ اس شیڈول کو اپنا سکتی ہے. دیگر دوسرے دستاویز تیار کرنا پڑتا ہے. کمپنی کے دوسرے دستاویزات جو تیار کرنا ہے، مختلف دستاویزات جو بھی ضروری ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام رجسٹرڈ کو جو ہے پیش کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ جو ہے ابتدائی ہدایت کاروں کی رضامندی، مختار نامہ، رجسٹرڈ
آفس کی اطلاع، ڈائریکٹرس کی تفصیلات، آئینی بیان، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن، رجسٹریشن آفس فیس داخل کرنا، اور اس کے بعد جو ہے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ کا جو ہے انکارپوریشن کیا جاتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن موسٹ امپارٹنٹ ہوتا، یہ رجسٹرار مطمئن ہو کے تمام تفصیلات، تمام ڈاکومنٹ صحیح ہے، اس کے بعد ایک جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کرتا رجسٹرار، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہتے رجسٹرار جو کمپنیز رجسٹریشن آفس میں کمپنیز ایکٹ 2013 کے مطابق جو ہے ایک صداقت نامہ جاری کرتا، جس کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن بولتے۔ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جیسے ہی حاصل ہوا تب جو ہے جا کے کمپنی قائم کر سکتے۔ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن اگر جو ہے جاری نہیں کیا گیا تو اس سے جو ہے اگر تو جو ہے کمپنی قیام عمل میں نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرمایہ اکٹھا کرنا یعنی کمپنی کو جو عوامی کمپنی کے جو شیئرس ہے اور ڈیبینچرس ہے، ان کو جو ہے عوام کے پاس فنڈز اکٹھا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کمپنی کے شیئرز خرید کر سرمایہ میں شمولیت کے لیے عوام کو دعوت دینے کے لیے پراسپیکٹس کیفیت نامہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ عوامی کمپنی اور اس وقت تک جو ہے اپنا سرمایہ شروع نہیں کر سکتی جب تک کہ پراسپیکٹس کی اجرائی کا جواب عوام کے پاس سے پراسپیکٹس اصلاحات کی اقل ترین شمولیت وصول نہ ہو جائے۔ کوئی بھی کمپنی اپنے اجراء کی رقم کے 90% عوامی شمولیت کے طور پر اجراء 120 دن کے اندر وصول نہ کرے تو سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا یعنی سیبی کے رہنمائی خطوط کے مطابق 10 دن کے اندر کمپنی کی درخواست گزاروں کو رقم واپس کر دینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ کمپنی جب بھی جو ہے شیئرس یا ڈیبینچرز جاری کر رہی تو فنڈس اکٹھا کرنے کے لیے منیمم رقم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر منیمم رقم جس کو اقل ترین شمولیت بولتے وہ اگر حاصل نہیں کی تو جو ہے 120 دن کے اندر وصول نہیں ہوا تو جو ہے 10 دن کے اندر جو پیسے لیے گئے تھے وہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ تفصیل سے جو ہے کمپنی کا تفصیل سے جو ہے آپ انکارپوریشن دیکھیں یا فارمیشن دیکھیں، تشکیل دیکھیں، جس میں کمپنی کے مراحل بتایا گئے، تشکیل کے مراحل بتائے گئے، کمپنی کی تشکیل بتائی گئی، مراحل بتائے گئے، کمپنی کا پروموشن بتایا گیا، پروموٹرس جو کہ افعال بتائے گئے، اور کمپنی کے جو ہے اقسام بتائے گئے یعنی کہ پروموٹرس کے اقسام بتائے گئے، کمپنی کا انکارپوریشن اور سرمایہ اکٹھا کرنے کا طریقہ تفصیل سے جو ہے آپ کو اس کلاس میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ آگے کلاس میں جو ہے نیکسٹ جو ہے ٹاپک رہے گا۔ اللہ حافظ۔